بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2022 کی یہ پہلی ہماری نشست ہے آپ کے ساتھ. تو میں آغاز میں آپ سب کو سال نو مبارک کہنا چاہتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور آپ کے اہل خانہ کے لیے یہ سال خوشیوں والا اور آسانیوں والا بنائے اور ہم سب کے لیے بہتر سال ہو، پاکستان کے لیے بہتر سال ہو. آج جو آپ کو زحمت دی ہے اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ دفتر خارجہ کی رائے میں سن 2021 سفارتی لحاظ سے ہمارے لیے ایک نمایاں سال تھا، ایک اہم سال تھا، اور ہماری جو ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ ہے اس سے ہم بہت مطمئن ہیں. میں چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ اس کے جو خد و خال ہیں وہ شیئر کیے جائیں. 2020 میں نے ایک ویژن فارن آفس لانچ کیا تھا اور الحمدللہ 2021 میں وہ ویژن جو ہے اس کا اس پر عمل پیرا ہونے کا ہمیں موقع ملا اور اس کو ان ریالٹی امپلیمنٹ ہم کر سکے. اب یہ 2021 کا جو سال تھا، میں پہلے عرض کر چکا، ڈپلومیٹکلی انگیجنگ سال تھا، اور اس سال میں ہم نے یہ بھی کوشش کی کہ فارن آفس میں جو اصلاحات ہم کچھ کر سکتے ہیں، جو پائپ لائن میں ہیں، کچھ کی ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے اور کچھ آئندہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ہماری خواہش پورے سال میں یہ جستجو جاری رہی اور جاری رہے گی کہ افغانستان میں امن ہو، استحکام ہو. ہماری جستجو جاری رہی کہ جو مسئلہ کشمیر ہے اور وہاں جو انسانی حقوق کو جس انداز میں پامال کیا جا رہا ہے اس کو ہم مختلف فورمز پر اجاگر کرتے رہیں. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ 2021 میں ہم نے ایک اپنی خارجہ پالیسی میں ایک ڈیسائسو شفٹ کیا فرام جیو پالیٹکس ٹو جیو اکنامکس، اور اس کا جو ہے عملی جو ہے وہ شکل بھی سامنے آنی شروع ہو گئی ہے. جتنی میجر پاورز ہیں، چاہے چین ہے، امریکہ ہے، روس ہے، یورپین یونین ہے، دیگر ممالک ہیں، ان کے ساتھ ہم نے کوشش کی کہ جو ہمارے تعلقات ہیں انہیں پہلے سے بھی بہتر کرنے کی کوشش کریں. مسلم ورلڈ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت عمدہ تھے. کوشش ہے کہ ان کو ہم ری انویگوریٹ کریں اور ان سے زیادہ حاصل کر سکیں پاکستان کے لیے. اور ہم نے خاص توجہ دی سعودی عرب پر، ترکی پر، ایران پر، گلف کنٹریز پر، ملیشیا پر، انڈونیشیا پر. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ فلسطین کے مسئلے پر 2021 میں ہماری پوزیشن تو ہمیشہ سے ایک واضح رہی ہے اور وہ تسلسل سے جاری ہے، لیکن 2021 میں ہم نے اپنے عمل سے اپنی کمٹمنٹ کو ری افرم کیا کہ وہ جو ہم نے ایک کو اسپانسر کیا جو ہنگامی اجلاس تھا جو فلسطین کے معاملے میں UN جنرل اسمبلی کا منعقد کیا گیا، تو اس پہ پاکستان کا ایک رول تھا جو ہماری کمٹمنٹ کو دوبارہ اجاگر کرتا ہے. اسی طرح ابھی آپ نے دیکھا کہ 17واں جو تھا اجلاس CFM کا 19 دسمبر کو مکمل ہوا، جو افغانستان پر فوکس کر رہا تھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کی پذیرائی پورے ملک میں بازگشت کر رہی ہے. ویژن سینٹرل ایشیا کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن محسوس کیا جا رہا تھا کہ ہم اتنی توجہ نہیں دے رہے جتنی ہمیں دینی چاہیے. تو ہم نے اب ایک رینیوڈ ایفرٹ کیا سینٹرل ایشین ریپبلکس پر، اور 2021 میں آپ دیکھیں گے، میں آگے وضاحت کروں گا کہ کس طرح وہ جو رینیوڈ ایفرٹ تھا وہ کارآمد ثابت ہوا. اسی طرح انگیج افریقہ پالیسی ہم نے لانچ کی، اور اس پالیسی کے تحت ہم نے فیصلہ کیا کہ 5 نئے مشنز ہم وہاں افریقن کانٹیننٹ میں کھولیں گے. 2 مشنز کو ہم نے اپ گریڈ کیا ہے، اور
ہماری انگیجمنٹ کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج افریقن کانٹیننٹ کے ساتھ جو ہماری ٹریڈ ہے اس میں 7% اضافہ ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ہے ویژن ایسٹ ایشیا آسیان ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں، ان کو مزید گہرا کرنے کی ضرورت تھی، تو وہ ہماری پالیسی جاری رہی 2021 میں. پھر 2021 میں کچھ ایسے انیشیٹوز تھے جس میں وزیر اعظم نے اپنا کردار ادا کیا، جنہیں بین الاقوامی سطح پر وہ نمایاں بھی تھے اور انہیں پذیرائی بھی حاصل ہوئی. مثال کے طور پر کووڈ رسپانس جس طرح پاکستان نے کیا، آج پوری دنیا اس کی معترف ہے. اسمارٹ لاک ڈاؤن، TTQ اسٹریٹجی، یہ پاکستان نے یہ چیزیں کوائن کی اور آج دنیا میں اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. اسی طرح جو اکنامک نیگیٹو امپیکٹ آیا اور جو کنٹریکشن آئی کووڈ-19 کی وجہ سے، اس سے پوری دنیا متاثر ہوئی. زیادہ بوجھ پڑا ڈیولپنگ کنٹریز پر، جن کے پاس فسکل سپیس جو ہے وہ بہت محدود تھی. تو یہاں بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو انیشیٹو لیا ڈیٹ ریلیف کا، آپ نے دیکھا کہ 2021 میں اس میں پیش رفت ہوئی. انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز نے کچھ رعایات کا اعلان کیا اور بہت سے ممالک نے بائیلیٹرلی نیگوشیٹ کرنے کا عندیہ دیا کہ ہم جو ریسٹرکچر کرنے کو ڈیٹ کو تیار ہیں تاکہ ڈیولپنگ کنٹریز کو ریلیف مل سکے. اس کو سپانسر اور اس کی پیچھے سوچ جو ہے وہ پاکستان کی تھی. پھر آپ نے دیکھا کلائمیٹ چینج پر جو پاکستان کا رول تھا وہ آپ کے سامنے ہے. آپ نے نوٹ فرمایا ہوگا COP26 جو گلاسکو میں ہوئی، اس میں وزیر اعظم برطانیہ بورس جانسن نے جو 10 بلین ٹری سونامی ہے اپنی تقریر میں اس کا ذکر کیا، عمران خان صاحب کا ذکر کیا، اور کلائمیٹ پر جو ڈیولپنگ ورلڈ میں پاکستان نے جو لیڈ لی ہے اس کا اظہار بھی ہوا اور پاکستان کو اس کو وہ نمایاں اس کی کوریج ملی. پھر آپ نے دیکھا illicit فائنینشیل فلوز پر وزیر اعظم نے جو انٹرنیشنل فورمز پر ایک پوزیشن لی وہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے، ایک طرف جو ڈیولپ ورلڈ ہے وہ ایک خطیر رقم وقف کرتی ہے پاورٹی ایلیویشن کے لیے، اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں، لیکن کتنا بہتر ہو کہ اگر یہاں سے جو illicit فائنینشیل فلوز ہو رہی ہیں اور یہاں سے جو تیسری دنیا سے ڈیولپنگ ورلڈ سے جو پیسہ چرا کے باہر منتقل کیا جاتا ہے، اگر اس پر کوئی قدغن لگ جائے تو ان ڈیولپنگ کنٹریز کی غربت کو کم کرنے میں بڑی آسانی پیدا ہوگی. یہ کانسیپٹ ہے جو انہوں نے دیا اور بہت سے لوگوں نے اس کو سراہا. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ اسلاموفوبیا پہ بھی پاکستان نے اس کو اجاگر کیا، پاکستان نے ایک پوزیشن لی اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے 47 سیشن جو تھا OIC کا CFM کا نیامے میں، وہاں ہم نے ایک یونینمس ریزولوشن اڈاپٹ کروانے میں ہم کامیاب بھی ہوئے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ امریکہ میں بھی ہاؤس آف ریپرزینٹیوز میں اس کی بازگشت آپ نے سنی اور آپ دیکھا کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ایک اسپیشل ایک فوکل پرسن اس کے لیے نامزد کر رہا ہے. وہ اسلاموفوبیا جس کا کوئی ذکر نہیں کرتا تھا، آج اس کا پوری دنیا میں اس کا ذکر ہو رہا ہے. اسی طرح 2021 میں ہماری کوشش رہی وزیر اعظم کے ہدایت پر کہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، ہمارا بہت بڑا اثاثہ ہیں، ہم ان کی لیے آسانیاں پیدا کریں، ہم اپنی کاؤنسلر سروسز میں نمایاں بہتری لے کر آئیں. اور آپ نے دیکھا کہ ان میں بہتری آئی. اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. یہ میں آپ کے سامنے ایک جسٹ رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ آج بات ہم نے کرنی کیا ہے. اس میں ہم نے رولز اینڈ پروسیجرز میں امینڈمنٹ کی، ہم نے آٹومیشن کا سہارا لیا تاکہ ان کی ہم آسانیاں پیدا کر سکیں. اور اسی طرح اکنامک ڈپلومسی کو بھی 2021 میں آگے بڑھایا گیا.
इसके साथ साथ पब्लिक डिप्लोमेसी इनिशिएटिव, एक रोबस्ट पब्लिक डिप्लोमेसी इनिशिएटिव 2001 में आपने देखा, और उसमें आपने देखा कि इस एफर्ट से हमारी जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उनमें एक नई वसअत पैदा हुई, उनमें एक नई गहराई पैदा हुई, और एक नया डायमेंशन आया इसके ज़रिए, और हमने एक नया ब्लूप्रिंट बनाया और उसको लॉन्च किया, कामयाबी से लॉन्च किया, और वो था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ताकि पीपल टू पीपल जो कॉन्टैक्ट्स हैं उसमें बेहतरी लाई जा सके। विजन फॉरेन ऑफिस जो है जो मैंने पेश किया था, इसी कमरे में उसको लॉन्च किया गया, और उसमें जो है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का जो मैं कह चुका हूँ एजेंडा आपके सामने। अब हमने ये भी किया है कि जो KPIs हैं उसमें जो हमारे एम्बेसडर्स हैं उनसे ये गुजारिश की गई है कि आपकी परफॉर्मेंस और आपकी कारकर्दगी में ये भी देखा जाएगा कि आपने इकोनॉमिक डिप्लोमेसी एजेंडे को आगे बढ़ाने में क्या किरदार अदा किया, ये पहले नहीं था। इसी तरह आप देखें कि पब्लिक डिप्लोमेसी इनिशिएटिव है, और फिर डिजिटलाइजेशन के लिए जो वज़ीर आज़म का विज़न है उसको आगे बढ़ाने के लिए फॉरेन ऑफिस में बहुत से रिफॉर्म्स किए गए, और हमने साइंस डिप्लोमेसी को भी लेवरेज करने की कोशिश की है। अब मैं चंद कुछ नंबर्स आपसे शेयर करना चाहूँगा, उससे आपको अंदाज़ा हो सके कि 2021 है वो इतना प्रोमिनेंट और इतना सिग्निफिकेंट ईयर क्यों रहा। नंबर 1, 2021 में हमारे 85 बायलैटरल एक्सचेंजेस हुए, और ये तकरीबन 50 से ज़्यादा ममालिक के साथ 85 बायलैटरल इंगेजमेंट्स विद ओवर 50 कंट्रीज़। 2021 में हमारे 35 सीनियर लीडरशिप विजिट्स टू पाकिस्तान, बाहर से लोग आए 35, और 32 ऐसे विजिट्स हैं जो कि लीडरशिप विजिट बाय पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की लीडरशिप बाहर गई और इंगेज किया सफारतकारी के लिए। इसी तरह कोई ओवर 50 हाई लेवल मल्टीलैटरल इंगेजमेंट्स हुई 2021 में, और 35 के करीब जो इंटरनेशनल फोरम्स में हमने पार्टिसिपेट किया। इसी तरह 5 ऐसे रेजोल्यूशंस हैं, या तो वो पाकिस्तान ने स्पॉन्सर किए हैं या हम को स्पॉन्सर्स में हैं, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा में अडॉप्ट किए गए 2021 में। इसी तरह मैं अर्ज़ करता चलूँ कि 25 हमने पब्लिक डिप्लोमेसी इंगेजमेंट्स की एट द फॉरेन मिनिस्टर लेवल, जो दीगर हजरात ने की हैं वो इससे ज़्यादा हो सकती हैं। मैं एट द फॉरेन मिनिस्टर लेवल देयर वर 25 पब्लिक डिप्लोमेसी इंगेजमेंट्स। 70 साला हमारी जो सेलिब्रेशंस हैं, कई ममालिक के साथ उनको सेलिब्रेट किया गया, और 6 ममालिक ऐसे हैं जिनके साथ हमने 2021 में वो हमने सेलिब्रेट किया मिलकर, और उससे ताल्लुकात में एक नई गर्मजोशी देखने में आई। 20 के करीब इकोनॉमिक डिप्लोमेसी इंगेजमेंट्स हैं, 20 जो कि फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे हुई हैं, जो हमारे एम्बेसडर्स करते रहे हैं वो इसके अलावा होंगी। ये 20 हैं जो एट माई लेवल हुई 2021 में। और मैंने आपसे अर्ज़ किया था पहले कि डिजिटल डिप्लोमेसी में हमने कुछ इस्लाहात की, कुछ पेशरफ्त की, तो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि अल्लाह के फजल करम से इस वक्त 114 हमारे जो मिशंस हैं वो सब ऑनलाइन हैं, और हमने अब उनको अक्रॉस इन मिशंस के साथ जो तीनों सोशल मीडिया के मीडियम्स हैं, चाहे ट्विटर है, चाहे इंस्टाग्राम है, और चाहे फेसबुक है, वो उनके साथ अब वो मुंसलिक हो चुके हैं। अफ़गानिस्तान की डेवलपमेंट्स जो हैं
وہ آپ کے سامنے ہے. چیلنجنگ تھی اور ابھی بھی چیلنجنگ ہیں. اس کو ایک ہمسائے کے طور پر محسوس کرتے ہوئے ہم نے کوشش کی کہ 2021 میں ہم اپنا کردار ادا کریں, کیونکہ پاکستان متاثرین میں سے ہے. جو دہشت گردی کی لپیٹ میں ممالک رہے ہیں, اس میں پاکستان نے بہت بڑی جانی اور مالی قربانی دی ہے, اور اس کے کانسیکوینسز جو ہیں افغانستان کی انسٹیبلٹی کے, وہ پاکستان پر تو فوراً نمایاں ہو جاتے ہیں, آپ کے علم میں ہے. اس کو سامنے رکھتے ہوئے 2021 میں پاکستان نے جو پیس پروسیس میں اپنا کردار ادا کیا, اس کو دنیا نے ایکنالج بھی کیا اور اس کو سراہا. اور 15 اگست کے بعد جو تبدیلی آئی, اس میں آپ نے دیکھا کہ اس میں بھی اس کے بعد 15 اگست کے بعد ایک نیا جو سیٹ اپ وہاں آیا انٹرم, اس میں سیف ایویکویشن میں پاکستان کا جو رول تھا اس کو سب نے سراہا. اور پاکستان تقریباً 80,000 کے لگ بھگ انڈیویجولز کو وہاں سے سیفلی ایویکویٹ کرنے میں صرف پاکستان نے کردار ادا کیا, جس میں 42 ممالک کے جو ہیں وہ سٹیزنز جو ہیں اس میں مستفید ہوئے اس ہماری کاوش اور کوشش سے, جس میں ڈپلومیٹس بھی تھے, انٹرنیشنل این جی اوز کے لوگ بھی تھے, جس میں میڈیا کے لوگ بھی تھے, اور جس میں انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے صاحبان بھی تھے. اسی طرح پاکستان نے پلیج کیا 5 ارب روپیہ افغانستان کی ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے لیے, اور آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کے علم میں ہے کہ اس کا پیش رفت اس میں ہو چکی ہے, پہلی کھیپ روانہ ہے. اسی طرح ہم نے ایڈوکیٹ کیا, ہم کرتے آ رہے تھے. 2021 میں ہم نے اور شد و مت سے ایڈوکیٹ کیا کہ دیکھیے افغانستان کا کوئی ملٹری حل تو ہے نہیں, اگر ہوتا تو 20 سال میں نکل چکا ہوتا, 20 سال میں نہیں نکلا. چنانچہ اس کا حل جو ہے وہ ایک سیاسی تصفیہ ہے, ایک پولیٹیکل سلوشن ہے, جس کی طرف آپ کو جانا ہوگا, اور اس کے لیے انگیجمنٹ جو ہے وہ درکار ہے. بالآخر آپ نے دیکھا کہ ہماری اس آواز کو آہستہ آہستہ پذیرائی ملی, اور آج اس کو اپنایا گیا ہے, اور آج دنیا جو ہے وہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے لیے افغانستان سے انگیج کرنے کے لیے تیار اب واضح طور پر آپ کو دکھائی دے رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ سب کی ابھی آپ نے اس میں OIC-CFA میں بھی دیکھا, سب کا جو اسٹیٹمنٹس تھے سب اس بات پہ متفق تھے کہ ہیومینیٹیرین کرائسس کو اوائڈ کرنا چاہیے. سب اس بات پر متفق دکھائی دے رہے تھے کہ اکنامک کلیپس اگر افغانستان میں ہوتا ہے وہ اس خطے کے بھی اور بیونڈ خطے کے بھی کسی کے مفاد میں نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا ایک ٹرن اراؤنڈ ہے جس میں پاکستان کی سفارتکاری نے ایک اہم رول پلے کیا. ماسکو فارمیٹ میں پاکستان کا جو رول ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ٹروئکا پلس کی میٹنگ آپ نے, اس کی اہمیت سے بھی کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا, اور آپ نے دیکھا کہ ٹروئکا پلس کی میٹنگ اسلام آباد میں منعقد کی گئی. اور 17واں جو ایک ہنگامی اجلاس تھا, ایکسٹرا آرڈنری سیشن تھا, وہ آپ کے سامنے ہے, جس میں کہ 30 سے زیادہ منسٹرز اور ڈپٹی منسٹرز نے پارٹیسپیٹ کیا, اور دیگر جو اسپیشل ریپرزینٹیٹیوز تھے آن افغانستان وہ بھی اس میں شامل ہوئے. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں ہم ایک ہیومینیٹیرین ٹرسٹ فنڈ بنانے میں کامیاب ہوئے, ہم ایک فوڈ سیکیورٹی پروگرام لانچ کرنے میں کامیاب ہوئے, ہم ایک اسپیشل انوائے افغانستان کے لیے OIC کا جو فوکس رہے اس کو نامزد کرنے میں کامیاب ہوئے. اس میں آپ نے دیکھا کہ جو بینکنگ چینلز پہ جو ایکسیس ہے اس پر ہم نے دنیا کو سینسٹائز کرنے میں کامیاب ہوئے. آپ نے دیکھا کہ جو سینکشنز تھیں اس میں آپ نے دیکھا کہ سلامتی کونسل کی ایک قرارداد آئی متفقہ طور پر, اور اس قرارداد نے نرمی پیدا کی اور اجازت دی کہ جو ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے ان پر سینکشنز لاگو نہیں ہوں گی. تو یہ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے آ چکی ہیں. اب
اگر آپ آ جائیں اکنامک ڈپلومسی کی طرف تو اس پہ میں عرض کروں کہ یہ ایک شفٹ ہے جو ہم لے کر آئے، اور آج اکنامک ڈپلومسی ہماری سفارتکاری میں ایک ترجیح، بہت سی ترجیحات ہیں، ان میں سے ایک ترجیح میں شامل ہوتی ہے، کیونکہ دفتر خارجہ سمجھتا ہے کہ جب تک پاکستان اکنامکلی اسٹیبل نہیں ہوگا اور ہم خود مختار معاشی طور پر نہیں ہوں گے، ہمارے جو ہمارے جو ٹارگٹس ہیں فارن پالیسی کے، ان میں ہمیں پیش رفت میں دقت ہوگی۔ تو بہت ضروری ہے، ون از لنکڈ ٹو دی ادر۔ تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کوشش کی کہ اکنامک ڈپلومسی کی طرف آگے بڑھیں۔ 2021 اس لحاظ سے نمایاں ہے کہ آپ نے دیکھا کہ 39 امپروومنٹ آف 39 بائی 39 پوائنٹس رینکنگ ہماری ایز آف ڈوئنگ بزنس میں آئی ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ 7% ٹریڈ ود افریقہ بڑھی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ improvement by 59 points in Pakistan Business Conference ranking یہ آیا ہے 2021 میں۔ آپ نے دیکھا کہ 2.9 بلین ڈالرز کے ڈپازٹس جو ہیں وہ آپ کو حاصل ہوئے ہیں تھرو دی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس، جو کہ 175 ممالک میں اب کھل چکے ہیں، اور اکاؤنٹ ہولڈرز ان کے 2,99,000 سے بھی زیادہ جو بن چکے ہیں۔ اس میں گورنر اسٹیٹ بینک خود ایکنالج کر چکے ہیں کہ یہ فارن آفس کی مدد کے بغیر ممکن نہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ $2 بلین جو ہیں وہ نیا پاکستان سرٹیفکیٹس میں بھی انویسٹ ہوئے ہیں، اینڈ دس از آل کنٹریبیوٹنگ ٹو اکنامک ڈپلومسی انیشیٹو جو حکومت نے لانچ کیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ 24.1% انکریز اللہ کے فضل و کرم سے 2021 میں ہوئی ہے ہماری ہوم ریمیٹنسز میں، 24.1% انکریز ان ریمیٹنسز، اور اس میں بھی لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ $2 بلین کی، اور یہ شروعات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ برف پگھل گئی ہے، اور انشاءاللہ میں بہت پر امید ہوں کہ 2022 میں اس سال اس میں مزید ہمیں نمایاں کامیابی ملے گی۔ دیٹ از، ہم اپنی جو آئی ٹی سیکٹر کی ایکسپورٹس ہیں، ہم نے 2021 میں $2 بلین کی ایکسپورٹ حاصل کی، and this is just the beginning. I think it will gain momentum with the passage of time، اور آپ دیکھیں گے کہ 2022 میں اس میں مزید وسعت آئے گی۔ 2021 میں جو فارن منسٹر ہیں ہنگری کے، ان کے ساتھ ایک ہم نے انوگریٹ کیا ہنگری پاکستان ٹریڈ اینڈ اکنامک ونڈو، تاکہ اکنامک ڈپلومسی اس طرح سے بھی ہم آگے لے کر چلیں۔ اسی طرح ڈیجیٹل ڈپلومسی کے میں ذکر کروں، اس میں 2021 میں خاصی پیش رفت ہوئی، اور میں عرض کرتا چلوں کہ جو ڈیجیٹل کوآپریشن آرگنائزیشن سعودی عرب نے لانچ کی ہے، پاکستان ہیز بیکم اے فاؤنڈنگ ممبر آف دیٹ، اور ابھی ان کی جو سیکرٹری جنرل تشریف لائی ہوئی تھیں پاکستان، ان سے ملاقات بھی ہوئی، اور آپ کو خوشی ہوگی سن کر کہ 4 پرومیننٹ جو لوگ اس میں ڈی سی او میں جو سلیکٹ کیے گئے ہیں، ان کا تعلق پاکستان سے ہے۔ تو پاکستانیوں کو ایک ایگزیکٹو پوزیشنز میں بھی ایک جگہ ملی ہے، اور انشاءاللہ اس سے نئے راستے نکلیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ ڈیجیٹل ڈپلومسی کو سامنے رکھتے ہوئے وزیر اعظم کی ہدایت پر فارن منسٹرز پورٹل جو ہے وہ لانچ ہو چکا ہے، اور اب ہمارے جتنے بھی مشنز ہیں وہ اوورسیز پاکستانی کے جو شکایات ہیں اس کو اس پورٹل کے ذریعے سن بھی سکتے ہیں،
اور انہیں رفع بھی کر سکتے ہیں اور ان میں بہتری لائی جا سکتی ہے. اسی طرح ہمارے 114 مشن جو ہیں میں پہلے عرض کر چکا وہ اب آن لائن آ چکی ہیں. عمران خان صاحب نے آپ نے پڑھا بھی ہوگا, شاید آپ نے پارٹیسپیٹ بھی کیا, اس میں لانچ کیا آٹومیشن آف پاور آف اٹارنی. بہت سے لوگوں کو دقت ہوتی تھی, سفر کرنا پڑتا تھا, وقت لگتا تھا, وقت کا ضیاع ہوتا تھا, لمبی لائنیں لگتی تھیں. اس کو ہم نے رولز اینڈ پروسیجرز میں اصلاحات کیں, نئی اس میں امینڈمنٹ کی, اور اس امینڈمنٹ میں کابینہ سے اپروو کرا کے ہم نے اس کو لانچ کیا ہے. اس کو ہم نے آٹومیشن کی طرف لے کر آئے ہیں اور امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ اس سے بہتری آئے گی. صرف 2021 میں 1000 کے قریب فارن آفس نے ورچوئل میٹنگز کی ہیں بایا مشنز کے ساتھ, ٹھیک, اور منسٹری نے مل کے, ہمارے مشنز نے اور منسٹری نے مل کے اوور 1000 ورچوئل میٹنگز. پہلے سہولت نہیں تھی, اب ایک چیز آئی ہے, ٹیکنالوجی دستیاب ہے, تو اس سے بھی ہماری سفارت کاری کو اس پہ آسانی پیدا ہوئی ہے, بیکاز ایکسیس بڑھ گیا ہے. پبلک ڈپلومسی میں عرض کرتا چلوں کہ 2021 بھی ہمارے لیے نمایاں رہا. میں عرض کر چکا کہ ہمارے مختلف ہمارے جو پبلک ڈپلومسی انیشیٹیوز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. 70 سالہ تقریبات منعقد کی گئیں, خاص طور پہ ان 6 ممالک کے ساتھ جن کے ساتھ ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشنز کو 7 دہائیاں ہو چکی تھیں, جس میں ارجنٹینا ہے, جس میں چائنا ہے, جس میں جرمنی ہے, جس میں اسپین ہے, جس میں تھائی لینڈ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ 2022 میں انشاءاللہ ہم اسی اسپرٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارا ارادہ ہے کہ ہم عرب امارات کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ, برطانیہ کے ساتھ اور یورپین یونین کے ساتھ انشاءاللہ جو ہمارے جوائنٹ سیلیبریشنز ہیں ان کو آگے بڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں. کلچرل ڈپلومسی پاکستان کا, دیکھیے ہمارا ایک امیج کا بڑا ایشو رہا ہے. آپ کے لوگ بنیادی طور پر معتدل ہیں, اعتدال پسند ہیں. ہر معاشرے میں ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے, کہاں نہیں ہے دنیا میں, بتائیے کہاں نہیں ہے. لیکن ہمارا کہتے ہیں نا باک از ورس دین بائٹ, اور اس میں ہمیں ایک منفی بہت میڈیا پریس ملتا ہے انٹرنیشنلی. تو اس کو دور کرنے کے لیے, پاکستان کا ایک سافٹ امیج کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس کلچرل ڈپلومسی بہت کچھ ہے دکھانے کے لیے, شیئر کرنے کے لیے. اس کا سہارا بھی لیا گیا, اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہاں کوک اسٹوڈیو کے ساتھ مل کے اسی فارن آفس میں ہم نے ایک سافٹ امیج آف پاکستان کو نمایاں کرنے کی, جس پہ سب ڈپلومیٹس کو انوائٹ کیا گیا. دے کیم اینڈ دے سو ویڈیوز تھے, آپ کا میوزک تھا, آپ کا کلچر تھا, اینڈ دے ور پلیزنٹلی سرپرائز ٹو سی واٹ پاکستان ہیز ٹو آفر. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ وی ہوسٹڈ 50 diplomats from Islamabad representing 35 countries لاہور میں. وہاں ہم نے ایک اسپورٹس ایکٹیویٹی کی, پولو میچ ہم نے ایگزیبیشن کا کیا, ان کو مختلف لاہور کی سائٹس پہ گئے, کلچرل ایکٹیویٹیز کی, اور اپنا ایکڈیمک ڈپلومسی ان کو مختلف جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو وہاں بھی دکھایا کہ یہ ہمارے ہیں, یہ ہمارے نمایاں انسٹیٹیوشنز ہیں, یہ ایچسن کالج ہے, یہ گورنمنٹ کالج ہے, یہ بہت سی انسٹیٹیوشنز ہیں جن نے بہت نمایاں لوگ پیدا کیے ہیں. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ہم نے انوائرمنٹ ڈے جو ہے وہ ہم نے سیلیبریٹ کیا, ڈپلومیٹس کو بلایا فرام ڈی چوک ٹو دا فارن آفس. ایک بائسیکل ریلی منعقد کی گئی ٹو ہائی لائٹ انوائرمنٹ ڈے, اور وہ بھی ان دی ڈپلومیٹک سرکلز اٹ واز اپریشیٹڈ ان اے بگ وے. اس کے ساتھ کووڈ-19 انوائرمنٹ ڈے جو ہے کووڈ-19 کے باوجود ہم نے اس سال آپ نے دیکھا کہ
بڑا نمایاں انداز میں جو ہمارا اینول پفا چیریٹی بازار ہوتا ہے وہ لگایا گیا. بہت ایکٹیویٹی تھی, بہت سے ڈپلومیٹس, بہت سے شہریوں نے, اسلام آباد کے شہریوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا, اور جو فنڈ ریز کیے وہ چیریٹی کے لیے استعمال کیے جائیں گے. اور پھر ایک اور ہم نے ایک اسکیم انٹروڈیوس کی, اور وہ اس کو بڑا سراہا گیا بائی اوورسیز پاکستانیز, اور وہ یہ ہے فارن منسٹرز آنرز لسٹ. جن پاکستانیوں نے کووڈ 19 میں اپنے اپنے ممالک میں جہاں جہاں وہ رہتے ہیں وہاں کوئی نمایاں کام کیا تھا, ان کو اٹھایا گیا, ان کو اجاگر کیا گیا, تو اپنے معاشرے بھی ان کی عزت بنی اور پاکستان کی بھی عزت بنی. اور اس سال وہ پاکستانی جنہوں نے ایکسل کیا تھا, ایکسیپشنل اچیومنٹس کی تھیں اپنے فیلڈز میں, ان انوویشن, سسٹینیبلٹی, سائنس, ٹیکنالوجی, اکیڈیمیا, پالیٹکس اینڈ سوشل ورک, ان میں سے 25 لوگوں کو تھرو آر مشنز نام لیے گئے, سفٹ کیا گیا, سلیکٹ کیے گئے, اور ان کے ساتھ ان کو سرٹیفکیٹس دیے گئے. اور ان کا پاکستان کے ساتھ, اب ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پلے وہاں, جو بڑے وہاں ہوئے, جو پاکستان نہیں آئے, لیکن دے فیلٹ کنیکٹڈ ود پاکستان بیکاز دے ور ریکگنائزڈ بائی پاکستان. اسی طرح آپ چلے آئیے ہمارے ہماری جو ملٹی لیٹرل ریلیشنز ہیں, اور ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل, اس میں میں پہلے عرض کر چکا کہ 85 ہو چکے. اس کے ساتھ ساتھ ہائی لیول وزٹس کا بھی میں عرض کر چکا, جو پرائم منسٹر صاحب نے, پریزیڈنٹ صاحب نے اور میں نے مل کے ہم نے یہ کی 2021 میں. جی سی سی اور مڈل ایسٹرن کنٹریز, ان کی اہمیت سے کوئی پاکستانی انکار کر نہیں سکتا. آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ 2021 میں پاکستان کا جو ایکسپو کا پویلین ہے ان ایکسپو 2020, اس کو نمایاں کوریج ملی ہے. اور جو بھی وہاں گئے ہیں وہ جو 2, 3, 4 پویلینز کا ذکر کرتے ہیں نا, جو نمایاں ہیں, پویلین تو بے پناہ ہے وہاں, اس میں پاکستان پویلین کا ذکر کیا جاتا ہے. اور آپ پوچھئے وہاں لوگوں سے the amount of people that have visited پاکستان پویلین, تو اس سے بھی پاکستان کو اجاگر کیا گیا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم نے سعودی عرب 2021 میں 2 دفعہ وہ وہاں تشریف لے گئے. مئی میں گئے, 21 میں اکتوبر میں گئے. مجھے بائی لیٹرل وزٹ کا موقع ملا. بہت سے مڈل ایسٹرن کنٹریز جس میں نمایاں ہیں سعودی عرب, عرب امارات, ایجپٹ, بحرین, قطر اور عراق. اب عراق جب میں گیا تو آئی واز شاک ٹو انڈرسٹینڈ, وہ لگا جی کوئی 4 دہائیوں کے بعد کوئی وزیر خارجہ عراق کی طرف آیا ہے. اور پھر ایک نیا مومنٹم جنریٹ ہوا, عراق کے وزیر خارجہ بھی یہاں تشریف لائے, اور بہت سی چیزوں میں ہماری پیش رفت آگے ہو رہی ہے. اسی طرح 2021 اس طرح بھی نمایاں ہے کہ قطر میں آپ کو ریکارڈ مین پاور ایکسپورٹ کرنے کا موقع ملا. تو یہ قطر کے ساتھ تعلقات میں ایک بہتری, گرم جوشی کا نتیجہ یہ ہے کہ مزید پاکستانیوں کو قطر میں کھپایا گیا اور ملازمت کے ذرائع دیے گئے. اور ہماری کوشش ہوگی کہ اس میں اور بھی نمایاں ہم پیش رفت کریں, کیونکہ وہاں ورلڈ کپ بھی آنا ہے, اور ورلڈ کپ میں ان کو شاید مزید ضرورت ہوگی. اور ہمارے پاس ینگ, پڑھے لکھے, اسکلڈ لوگ موجود ہیں آئی ٹی میں, مختلف سیکٹرز میں, جو جا سکتے ہیں. ان کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے اور ملک کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے. اسی طرح آپ کے علم میں ہوگا, اور میں عرض کرتا چلوں کہ ہم نے کویت کے ساتھ 2021 میں کویت کے ساتھ ہم نے بڑی اچھی پیش رفت کی میڈیکل پروفیشن میں. اور ہمارے میڈیکل پروفیشنلز صرف 2021 میں 1400 ہم وہاں کویت منتقل کرنے میں کامیاب ہوئے. کیا فائدہ ہوا؟ 1400 گھرانوں کو باعزت روزگار ملا, اور 14 سفیر پاکستان کے پڑھے لکھے آپ نے کویت منتقل کیے, اور کویت کی حکومت سے گڈ ول بھی آپ نے حاصل کی اور گڈ ول بھی کمائی, بیکاز دے سیوڈ لائفز اوور دیر.
پیرامیڈکس بھی تھے, ڈاکٹرز بھی تھے. اسی طرح بحرین میں آپ نے دیکھا کہ بحرین میں جو جوائنٹ منسٹریل کمیشن ہے بڑے عرصے سے نہیں ہوا تھا. جولائی 2021 میں بحرین کے ساتھ وہ جوائنٹ منسٹریل کمیشن کیا گیا, اور پہلی مرتبہ آپ نے دیکھا کہ ایک سنگل کنٹری ڈیفنس ایگزیبیشن واز آرگنائزڈ بٹوین پاکستان اینڈ عراق in April 2021. سینٹرل ایشین ریپبلکس کا پہلے ذکر کر چکا کہ ہمارے پڑوس میں ہے, قریب تر ہیں, ریجنل کنیکٹیوٹی کی بے پناہ ضرورت ہے. اور آج ابھی اس آپ کے پریسر کے بعد میں نے ایک میٹنگ بھی رکھی ہے کہ کس طرح ہم اپنی کنیکٹیوٹی بڑھا سکتے ہیں سینٹرل ایشین ریپبلکس کے ساتھ. اس میں یہ ہماری ویژن سینٹرل ایشیا پالیسی کا حصہ ہے, اس کو ہم پرسو کر رہے ہیں. آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ پریزیڈنٹ آف تاجکستان نے 2021 میں پاکستان وزٹ کیا. آپ کے علم میں ہوگا, میں عرض کر دیتا ہوں کہ پاکستان کے صدر جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب ترکمنستان تشریف لے گئے فار دا 15th ECO سمٹ. وزیر اعظم عمران خان صاحب visited تاجکستان اینڈ ازبکستان in 2021, اور وزیر اعظم نے ایک ورچوئل سمٹ کیا ود پریزیڈنٹ شفقت in 2021. So the point I was making and I am making is our vision Central Asia policy moved ahead in 2021. اسی طرح ایسٹ ایشیا کو آپ دیکھیں تو اس میں جو ایسٹ ایشین پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ ہم نے اپنے تعلقات کو ویژن ایسٹ ایشیا پالیسی کو سامنے رکھتے ہوئے بڑھانے کی کوشش کی ہے. ہمارے فورن سیکٹری لیول پر ہمارے جو آسیان کے ایمبیسڈرز ہیں بیسڈ ان اسلام آباد, ان کے ساتھ ایک راؤنڈ ٹیبل یہاں میٹنگ منعقد کی گئی تھی, جس سے کہ ہم نے آسیان کے ساتھ اپنے تعلقات کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے اس پر تبادلہ خیال ہوا. اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ہماری پولیٹیکل ڈائلاگ ہوا with a lot of East Asian countries. ان میں سے نمایاں جو آپ کے سامنے ہیں 2021 میں وہ کوریا ہے, وہ جاپان ہے, وہ تھائی لینڈ ہے, وہ آسٹریلیا ہے, اور وہ نیوزی لینڈ بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یورپ کی طرف آنا چاہتا ہوں. یورپ کے ساتھ ہمارا ایک سسٹینڈ انٹریکشن جو ہے وہ اپنے جو ہمارے پرانے ساتھی رہے ہیں, پارٹنرز ہیں, اس کو آگے لے کر چلنا 2021 میں ہماری پالیسی رہی ہے. اور اس کو یورپ کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے میں جو کچھ وزٹس بھی ہوئے. سب سے بڑی اکانومی یورپ کی جرمنی ہے. 2021 میں مجھے موقع ملا ڈسپائٹ دی کووڈ ریسٹرکشنز کہ میں جرمنی گیا, اور بہت اچھی وہاں میری میٹنگ ہوئی ود فارن منسٹر آف جرمنی. میں برطانیہ گیا, میں بیلجیم گیا فار بائیلیٹرل انٹریکشن اینڈ کنسلٹیشنز. اسی طرح چھٹا جو راؤنڈ ہے آف دی اسٹریٹجک ڈائلاگ بٹوین یورپین یونین اینڈ پاکستان, یہ برسلز میں ابھی ہوا ہے. اور اس نہ صرف وہ ایک کامیاب ہمارا ڈائلاگ ہوا, اس کے بعد ایک کمپریہنسو جوائنٹ کمیونیکے بھی ایشو کیا گیا, وہ بھی ریکارڈ پر ہے, یا آپ کو پیش بھی کیا جا سکتا ہے. اور آپ کے علم میں ہوگا فارن منسٹرز آف ہنگری, جرمنی, نیدرلینڈس, اٹلی, اسپین, UK and Denmark, they all visited Pakistan in 2021. اسی طرح آپ کو میں بتاتا چلوں کہ بائیلیٹرل پولیٹیکل کنسلٹیشن جو فارن سیکٹری لیول پہ ہوتے ہیں وہ ہمارے کی گئے, اور اس میں ناروے ہے, اس میں یورپین یونین ہے, اس میں سوئٹزرلینڈ ہے, اس میں اٹلی ہے, جو 2021 میں کیے گئے. ہنگری اور پاکستان کے ساتھ ایک فرسٹ ایور بزنس فورم جو ہے وہ میٹنگ جو ہے دیٹ واز آلسو ہیلڈ ان 2021. رشیا, دا رشین فیڈریشن, آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ روس کے ساتھ ہمارے تعلقات میں الحمدللہ ایک خاطر خواہ بہتری اور گرم جوشی اب نمایاں طور پر دکھائی ہونی شروع ہو گئی ہے.
وہ نظر آ رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس سے تعلقات میں اور گہرائی پیدا ہوگی۔ روس کے وزیر خارجہ عرصہ دراز کے بعد انہوں نے ایک بائی لیٹرل وزٹ کیا 2021 میں، اسی دفتر خارجہ میں تشریف لائے اور بہت سے ایریاز میں ہماری پیش رفت ہوئی۔ میری ان سے ملاقات نہ صرف اسلام آباد میں بلکہ دوشنبے میں بھی ہوئی ان سپٹمبر۔ تو دو ملاقاتیں تو 2021 میں روس کے وزیر خارجہ سے ہوئیں۔ بائی لیٹرل ٹریڈ ود رشیا، آپ کو سن کر شاید حیرت ہو جائے کہ ان 2021 our bilateral trade with the Russian Federation grew by 20%. by 20%. تو یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ اور اس سے ہٹ کے افغانستان پر روس کا ایک رول تھا، ہے، رہے گا، اس کی اہمیت سے کوئی انکار کر نہیں سکتا۔ تو افغانستان پر بھی روس کے ساتھ ہماری مسلسل انگیجمنٹ تھی اور ہے۔ امریکہ، پاکستان دیکھیے امریکہ کے ساتھ ایک لانگ ٹرم میوچلی بینیفیشل ریلیشن شپ کا خواہش مند تھا اور ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جب بھی مل کے کام کیا ہے دونوں ملکوں کو فائدہ ہوا ہے، اور یہ میں نے جب میری سیکریٹری بلنکن سے نیو یارک میں ملاقات ہوئی میں نے اس کا ذکر کیا، اور میں نے بہت سے تاریخی حوالے بھی دیے کہ کہاں کہاں جب ہم نے مل کے کام کیا تو ان کو فائدہ ہوا اور پاکستان کو بھی فائدہ ہوا، اور جہاں جہاں ہمارا کنورجنس نہیں رہا تو ان کے لیے بھی مشکلات پیدا ہوئیں اور ہمارے لیے بھی مشکلات پیدا ہوئیں۔ تو ہم تو چاہیں گے کہ اپنے تعلقات کو اور وسعت دیں اور ان میں بہتری لے کر آئیں۔ میری جو میٹنگ ہوئی سیکریٹری بلنکن کے ساتھ 2021 میں سپٹمبر میں ہوئی، نیو یارک میں ہوئی، آن دا سائڈ لائنز آف دی UNGA میٹنگ، اٹ واز اے گڈ میٹنگ۔ لیٹ می شیئر دیٹ ود یو، اٹ واز اے گڈ میٹنگ، اور اس کے اثرات آپ کو نمایاں دکھائی دینے شروع ہو چکے ہیں، ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد 2 کانگریشنل ڈیلیگیشنز پاکستان آ چکے ہیں۔ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کا ایک ڈیلیگیشن آیا ہے، سینٹ کا ایک ڈیلیگیشن آیا ہے، اور یہ جو ڈیلیگیشنز واپس گئے ہیں وہ پاکستان کے بارے میں ایک مختلف رائے لے کر گئے ہیں، اور انہوں نے پاکستان کی وہاں جا کے تعریفیں کی ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ 39 کے قریب کانگریسمن نے خط لکھا ہے سیکریٹری بلنکن کو اور نمایاں یک زباں ہو کر کہا ہے کہ یہ ہمارے مفاد میں ہے کہ ہم افغانستان کو آئسولیٹ نہ کریں، ہم اس کو ابینڈن نہ کریں، ہم ان کے ساتھ ہیومینیٹیرین اسسٹنس پر انگیج کریں، اور ہم اپنی پالیسی جو ہے افغانستان کی 15 اگست کے بعد والی اس کو ری وزٹ کریں، اور اس کی جو ری وزٹ کے اثرات ہیں وہ آپ کے سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں 2021 میں، اور یہ بھی دیکھیے قابل غور بات ہے اور آپ کو خوشی ہوگی کہ our exports to the United States of America in 2021 grew by 39%۔ 39% ہماری ایکسپورٹس جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ان میں اضافہ ہوا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں حکومت کے ایفرٹ کے ساتھ اب ہم نے امریکہ کی جو بہت بڑی کمپنی ہے ایمیزون، اس نے پاکستان کو سیلرز لسٹ میں شامل کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ امریکہ کا کووڈ رسپانس پاکستان کے لیے پرومیننٹ رہا ہے، اور انہوں نے 27.6 ملین ڈوزز جو ہے کرونا وائرس ویکسین کے لیے جو ہے پاکستان کو انہوں نے عطیہ کی ہیں۔ وی آر آلسو مینٹیننگ اے کلوز انگیجمنٹ ود دی یونائٹیڈ اسٹیٹس آن افغانستان ایز ویل۔ افریقہ، انگیج افریقہ پالیسی کو ہم پرسو کر رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے بہت سے انپریسیڈنٹڈ انیشیٹیوز لیے ہیں اوور دی ایئر 2021۔ ہماری جو مشن ہے کگالی میں وہ آپریشنل ہو چکا ہے مارچ 2021 میں۔ ہماری ہم نے ورچوئل ہوسٹ کی ہیں سیلیبریشنز آف افریقہ ڈے with 22 African countries. And that was again
connecting with them, engaging with them, selling Pakistan's strengths to the African continent. اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ہم نے پاکستان افریقہ ہمارا جو فرینڈشپ ڈے تھا وہ ہم نے سیلیبریٹ کیا 15 افریقن کیپٹلز میں. تو وہ اسی پالیسی کو اسکالرشپس ہم نے افریقن پارٹنرز کو اسکالرشپس آفر کی ہیں, اور ہماری 12 جو ہمارے ایم او یوز آن بائیلیٹرل پولیٹیکل کنسلٹیشنز ود ڈفرنٹ افریقن کنٹریز ہم نے سائن کیے ہیں. 12 ایم او یوز صرف 2021 میں 12 ایم یوز ہم نے سائن کیے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ سینیگال کے ساتھ ہم نے ایک ایم او یو سائن کیا جس سے کہ جو ہمارا جو ویزا ہے وہ اوبلیشن کا جو وہ ایگریمنٹ ہے ایم او یو وہ سائن ہوا ہے. پاکستان نائجر کا جو بزنس فورم ہے وہ آرگنائز کیا گیا تھا ان سپٹمبر 2021. اور سیکنڈ پاکستان افریقہ ٹریڈ ڈیولپمنٹ کانفرنس پہلی ہوئی تھی نائروبی میں اور سیکنڈ ہوئی ان لاگوس ان نومبر 2021. اور دونوں طرف سے جو ہیں بزنس کمیونٹی نے اس میں نمایاں طور پر اس میں پارٹیسپیٹ کیا. چائنا 2021 کا سال چائنا کے لیے بہت اہم سال ہے. سال اہم اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہماری جو 70 سالہ ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں وہ مکمل ہوئے اور ہم نے اس کو سیلیبریٹ کیا, مل کے سیلیبریٹ کیا. اور آپ کو مجھے بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ان سیلیبریشنز میں 140 ایونٹس 140 ایونٹس were organized in Pakistan and in Beijing, in different places, to further, consolidate our bilateral relationship. اس میں کمیونسٹ پارٹی کو بھی 100 سال ہو گئے, اور اس پہ آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم نے پریزیڈنٹ شی کے ساتھ ٹیلی فون پر بات کی, ان کو مبارکباد دی. اور 2021 میں کمیونسٹ پارٹی پاکستان کے ساتھ ایز وائس چیئرمین آف پی ٹی آئی میں نے ایک ایم او یو بھی سائن کیا کہ کس طرح ہم ایٹ دی پولیٹیکل لیول بھی ہم آپس میں پہلے سے بہتر انگیج ہو سکیں. 2021 میں ہوا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ میڈیکل سپلائز میں کووڈ-19 پہ ان کی جو پیش رفت ہے وہ نمایاں رہی, پاکستان کو ہیلپ کرتے رہے, اور ہماری کوآرڈینیشن افغانستان کی ماشاءاللہ بہت عمدہ ہے, اور ہم ایک دوسرے سے مشاورت کر کے آگے بڑھتے ہیں. ایکسپورٹس ٹو چائنا. Now this is another important thing. Now keep this in mind. Shift geopolitics to geoeconomics and then economic diplomacy. And then you're seeing, I'm giving you figures. I'm quoting percentages. میں ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں, میں آپ کو اس کو نمایاں بتا رہا ہوں کہ کس طرح. With China آپ دیکھیں کہ in the first 10 months کا فگر میرے پاس ہے of 2021 چائنا کے ساتھ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں پاکستان کی ایکسپورٹس وہ ریکارڈ ہوئیں ایٹ $2.85 billion, and that is a growth of 77% year on year. اگر آپ کمپیریزن کریں 20 اور 21 کا تو 21 میں 77% آپ کی ایکسپورٹس ٹو چائنا میں اضافہ ہوا. اسی طرح میں عرض کرتا چلوں کہ آج 2021 میں چائنا واز دا لارجسٹ نیٹ فورن ڈائریکٹ انویسٹر ٹو پاکستان. اینڈ 10ویں جو میٹنگ ہے سی پیک کی جوائنٹ کوآپریشن کمیٹی کی جو میٹنگ ہے واز ہیلڈ on the 23rd of September in 2021. اور ڈسپائٹ کووڈ یہ میٹنگ ہم نے کی, اینڈ آر ریلیشنس on CPEC have entered a new phase of high quality development. سارک کے بارے میں میں اتنا کہنا کافی سمجھتا ہوں کہ یہ ایک امپورٹنٹ فورم ہے. اس فورم کی اہمیت سے پاکستان پوری طرح واقف ہے. بدقسمتی سے ہندوستان نے اس فورم کو اپنی ضد کی وجہ سے انہوں نے اس فورم کو ڈس فنکشنل کر کے رکھ دیا ہے. وہ اسلام آباد آنے کو تیار نہیں ہے.
ہچکچاہٹ ہے ان کو. اور پاکستان بار بار کہہ رہا ہے, اور ابھی سیکرٹری جنرل ابھی سارک کے ہو کے گئے ہیں اسلام آباد, اور مجھ سے ملاقات ہوئی, اور میں نے ان کو کہا کہ دیکھیے ہماری نظر میں سارک ایک امپورٹنٹ فورم ہے ریجنل کوآپریشن کے لیے, ریجنل اکنامک ایکٹیویٹی کے لیے, ریجنل ٹریڈ کے لیے, اور ہندوستان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے یہ فورم سفر کر رہا ہے. اگر ہندوستان نہیں آنا چاہتا تو اب تو نئے ذرائع آ گئے, ہم دعوت دیتے ہیں. میں ریٹریٹ کرتا ہوں انویٹیشن to all SAARC members, and Pakistan is willing to host the 19th SAARC summit in Islamabad. اگر ہندوستان نہیں آنا چاہتا تو وہ ورچولی شامل ہو جائے. اگر ان کو یہاں فزیکلی آنے میں دقت ہے تو ورچولی شامل ہو جائے, لیکن باقیوں کو تو نہ روکے, باقیوں کو تو آنے دے, اور اس فورم کو بے معنی اور بے وقت نہ کرے. لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ اس فورم میں جو ایمرجنسی کووڈ-19 کا جو ایمرجنسی فنڈ ہے اس کو ہم آگے لے کر چلیں. ہم نے میڈیکل اکوپمنٹ بھی دیا ہے, ہم نے اسسٹنس بھی پرووائڈ کی ہے ٹو سری لنکا, ٹو نیپال, ٹو بنگلہ دیش اینڈ مالڈیوز. بنگلہ دیش کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ میری نظر میں تعلقات کو بہتر کرنے کے امکانات مجھے روشن دکھائی دے رہے ہیں, اور اس کے کئی فیکٹرز ہیں, تفصیلات پہ جانے کا وقت نہیں ہے, لیکن ہم نے ان کو بہتر کرنے کا ہم ارادہ رکھتے ہیں. ہم ماضی کو بھول کر مستقبل کی طرف ہم نظر دوڑانا چاہتے ہیں, اور اس میں آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم کی بڑی اچھی ایک گفتگو ہوئی وزیر اعظم شیخ حسینہ کے ساتھ, اور وزیر اعظم نے اس گفتگو میں جہاں بائی لیٹرل معاملات کا ذکر کیا وہاں ان کو دعوت بھی تھی پاکستان آنے کی. اور آپ کو یہ بھی جان کر حیرت بھی ہو, شاید خوشی بھی ہو, کہ شیخ حسینہ نے بھی وزیر اعظم کو بنگلہ دیش آنے کی دعوت دی ہے. تو اب یہ دونوں طرف سے جو دعوتوں کا ارادہ اور ایکسچینج ہوا ہے, تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دا آئس از میلٹنگ, اور نئے امکانات جو ہیں اس میں پیدا ہو سکتے ہیں. سری لنکا کی طرف آپ دیکھیں تو پاکستان کے وزیر اعظم ابھی سری لنکا گئے تھے, فروری 2021 میں ان کا بائی لیٹرل وزٹ تھا, اور اس نے ایک نئی جسے کہتے ہیں نئی جلا, اس میں ایک نئی روح پھونکی ہے ہمارے دو طرفہ تعلقات میں. وہاں سائیڈ لائنز پہ ہماری ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کانفرنس بھی ہوئی وہاں سری لنکا میں, اور ایم او یو بھی سائن کیے ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ پر, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں, ٹورزم اور کلچرل ایکسچینجز پر ایم او یوز بھی ہوئے. پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے جو $50 ملین کی ڈیفنس کریڈٹ لائن فیسیلٹی ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنے کا وہاں اشارہ بھی دے دیا, اور وہاں سپورٹس اسسٹنس کے لیے $52 ملین کمٹ کیے. اسی طرح اسٹیبلشمنٹ آف دی ایشین سویلائزیشن اینڈ کلچر سینٹر کا ہم نے وہاں ذکر کیا, اور آفر کی 100 اسکالرشپس ٹو سری لنکن اسٹوڈنٹس فار MBBS اینڈ BDS ڈگریز ان پاکستان. ہندوستان بدقسمتی سے مجھے یہ اعتراف بھی کرنا پڑتا ہے اور کہنا بھی پڑ رہا ہے کہ سن 2021 میں ہندوستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں اسی طرح جو ہے وہ جمود کا شکار رہے, اور اس میں ہندوستان کا جو رویہ ہے وہ ہماری نظر میں جو پوٹینشل ہے آف اکنامک ڈیولپمنٹ, آف ریجنل کوآپریشن جو ہے, وہ اب نظر ہو گیا ہندوتوا سوچ اور ان کے جو ہیجمونک ڈیزائنز ہیں, ان کا جو ہاسٹائل جارحانہ رویہ جو ان نے اپنایا کچھ عرصے سے 2019 کے بعد 2021 میں بھی آپ کو وہی رویہ دکھائی دیا, اور اس میں کوئی ہماری خواہش کے باوجود کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی. اور اس میں وجہ یہ ہے کہ آج دلی میں RSS ہندوتوا انسپائرڈ لیڈرشپ جو ہے وہ غالب ہے, اور وہ ان کا جو رویہ ہے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ غیر ذمہ دارانہ بھی ہے, اور وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ بھی ہے. وہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان بیشنگ جو ہے, پاکستان پر سخت جملے کسنا, اس سے ان کو مقامی طور پر سیاسی طور پر پذیرائی حاصل ہوتی ہے, ان کے پولیٹیکل گینز ہیں, اور وہ خطے کو نہیں دیکھ رہے,
وہ اس علاقے کی غربت کو نہیں دیکھ رہے, اس علاقے کی ترقی کو نہیں دیکھ رہے, اپنی سیاست کو دیکھ رہے ہیں. اور یہ ہے آر ایس ایس کی سوچ جو آج ہندوستان پر ہمیں غالب دکھائی دے رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ میڈیا سے منسلک ہیں اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت جو ایک پیٹنٹلی اینٹی مسلم اپروچ ہندوستان میں اپنائی گئی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ انہوں نے they continued to undermine the status of the disputed territory of Jammu and Kashmir in 2021. آپ نے دیکھا ان کی جو illegal occupation ہے اس کو وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. ان کی جو ڈیموگرافک ریسٹرکچرنگ جو ہے اس میں وہ بالکل اسی دھن میں آگے بڑھنے میں وہ بضد ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو انسانی حقوق کو جس طریقے سے وہ پامال کر رہے ہیں وہ آج دنیا میں نمایاں ہو چکا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیٹ ٹیررزم جو ہے وہ اب اگینسٹ انوسنٹ کشمیریز جو معصوم شہری ہیں, جو فیک انکاؤنٹرز کی نظر ہو رہے ہیں, جو ان کسٹڈی ہلاکتیں ہو رہی ہیں, وہ آپ کے سامنے ہیں اور دنیا کے سامنے ہیں. پاکستان نے دنیا کو بتایا ہے, ان چیزوں کو اجاگر بھی کیا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس رویے کی وجہ سے جو ایک کلائمیٹ تھا وہ ویشیٹ فردر 2021 میں ہندوستان نے اپنے رویے اور اپنی ہٹ دھرمی سے اس کو مزید ویشیٹ کیا ہے. اور اس سے نہ صرف کلائمیٹ کو ویشیٹ کیا ہے بلکہ ہماری نظر میں, پاکستان کی اور دفتر خارجہ کی نظر میں جو انٹرنیشنل پیس اور سیکیورٹی کی انوائرمنٹ ہے اس کو اس پہ ضرب آ سکتی ہے. پاکستان تو سب ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے, ہم تو دوستی چاہتے ہیں بشمول ہندوستان کے ہم معمول کے تعلقات چاہتے ہیں, لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی انوائرمنٹ کو درست کرنا, اس کو کنڈیوسو بنانا 5 اگست 2019 کے بعد ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے. آپ کے غیر قانونی اقدامات, آپ کے یک طرفہ جو اقدامات نے, یونیلیٹرل ایکشنز نے اس معاملات کو بگاڑا ہے. تو اگر آپ درست کرنا چاہتے ہیں تو آپ قدم لیجئے. اور جب تک جموں اور کشمیر کا مسئلہ ایک اس کا کوئی حل ہم نہیں نکالیں گے تو دیر پا امن اور استحکام کیسے حاصل ہوگا؟ تو جموں اور کشمیر کے مسئلے کو ہم صرف نظر کر نہیں سکتے. تو اس انوائرمنٹ کے ساتھ اگر آپ آگے بڑھنا چاہیں تو پاکستان از ناٹ ہیزیٹنٹ. اسی طرح میں یہ کہتا چلوں کہ پرسیکیوشن جو ہے وہ 2021 میں ہندوستان میں جاری رہی, اور پرسیکیوشن میں آپ دیکھیں کہ کشمیری لیڈرشپ یا تو وہ گرفتار ہے یا نظر بند ہے. آپ دیکھیں نمایاں لوگ وہ سارے وہ اندر ہیں, اور جھوٹے مقدمات, ٹرمپ ٹپ چارجز پر ان کو اندر کر رکھا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے دنیا نے دیکھا کہ جو رویہ اور جو سلوک سید علی گیلانی کی خاندان کے ساتھ برتاؤ کیا گیا ان کی انتقال پر, جس طرح ان کو ان کی خواہش کے مطابق دفن نہیں کرنے دیا گیا, جس طرح ان کے خاندان پر ایف آئی آریں درج کی گئی, یہ آپ کے سامنے ہے. پوری دنیا نے دیکھا ہے, اس کا پوری کشمیری قوم نے دیکھا ہے. آزاد کشمیر میں اور مقبوضہ کشمیر میں لوگوں نے اس کو دیکھا ہے. اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ کریک ڈاؤن 2021 میں کریک ڈاؤن ہندوستان میں بڑھ گیا ہے 1400 کے قریب. جی 1400 کے قریب جو ہیں وہ گرفتاریاں کی گئی ہیں اپنی من مانی کی پر. اور 5 اگست کے بعد 2019 کے بعد 502 کشمیریوں کی شہادتیں ہوئی ہیں فیک انکاؤنٹرز میں, اور اس میں سے 78 تو ایسے ہیں جو انڈین کسٹڈی میں شہید کیے گئے ہیں. انڈین کسٹڈی میں 502 in totality and 78 of them in their custody, جس کو فیک انکاؤنٹر کا بھی آپ مطلب ہے کوئی جواز نہیں بنا سکتے. اسی طرح ہم نے پاکستان نے ان کو ایشوز کو ہائی لائٹ ہم کرتے چلے جا رہے ہیں اور کرتے رہیں گے.
جو سیکرٹری جنرل یو این کا موقف تھا، جو پریزیڈنٹ یو این جی اے مسٹر وولکن بوسکر یہاں آئے 2021 میں آئے، جو نے موقف اختیار کیا، میں اس کو دہرانے کا وقت نہیں ہے، آپ کے سامنے ہے. یہ آپ کو کہتا چلوں کہ وزیر اعظم کی طرف سے اور میری طرف سے ہم 25 کمیونیکیشنز ہم بھیج چکے ہیں 15 اگست کے بعد، اور جس میں P5 کے ممالک ہیں، اور جس میں پریزیڈنٹ ہیں سیکیورٹی کاؤنسل کے، جس میں سیکرٹری جنرل ہیں، جس میں ہیومن رائٹس کمشنر کی طرف، یورپین یونین کی طرف ہم بھیج چکے ہیں. اور ان 25 میں سے 8 کمیونیکیشنز تو صرف ایسی ہیں جو 2021 میں ہم نے بھیجی ہیں اجاگر کرنے کے لیے ہندوستان کی وہاں کی جو حرکتیں ہیں اور کارروائیاں ہیں. اسی طرح آپ نے نوٹس کیا کہ 2021 میں جو ہیومن رائٹس کمشنر ہیں، انہوں نے جو ہیومن رائٹس ڈیفینڈر ہیں خرم پرویز، آپ کے علم میں ہے کہ ان کی آزادی کے لیے انہوں نے ذکر کیا ہے، تذکرہ کیا ہے، اور ویسٹ میں بھی اور مختلف یو ایس میں بھی اس کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ کانگریسمین میکس نے بھی اس پر ایک اپنا بیان جو ہے وہ دیا ہے، اور جو فارن ریلیشنز کمیٹی کے چیئرمین ہیں، یو ایس فارن ریلیشنز کمیٹی کے چیئرمین ہیں. اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو OIC کا جو ایک ڈیلیگیشن ہے دیٹ وزٹڈ پاکستان اینڈ جموں اینڈ کشمیر ان 2021، اور آپ نے دیکھا کہ جو اسپیشل انوائے ہیں OIC کے آن کشمیر وہ تشریف لائے. جو کانٹیکٹ گروپ ہے آن جموں اینڈ کشمیر، اس کی میٹنگ ہوئی ان نیو یارک. میں نے ان کو دعوت دی اور وہ تشریف لے آئے پاکستان ہاؤس، اور وہاں ہم نے ناشتے پہ ملاقات بھی کی، اور جوائنٹ کمیونیکے آپ کے سامنے ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس وقت ہندوستان میں جو اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور 2021 جو ہے وہ ہندوستان کی اقلیتوں کے لیے ایک بھیانک سال تھا، ایک ڈراؤنا خواب تھا. اور وہ آپ دیکھیں کہ وہ ڈسٹربنگ ٹرینڈ جو ہے آف پرسیکیوشن وہ کنٹینیو کر رہا ہے. اس میں اضافہ ہوا ہے، وینڈلزم میں اضافہ ہوا ہے، جس میں مسجدوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، مسلمانوں کی دکانوں کو، گھروں کو نظر آتش کیا گیا ہے، نشانہ بنایا گیا ہے. اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایوکشن، بروٹل ایوکشن ہوئی ہے مسلمانوں کی آسام میں، آپ کے سامنے ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں تریپورہ میں آپ نے دیکھا کہ جینوسائیڈ کی کالز دی گئیں، اس میں اتراکھنڈ میں ان کا جو صوبہ ہے. اب یہ چیزیں آج دنیا کے سامنے آ رہی ہیں. آپ دیکھیں کہ کرسچنز جو ہیں، کرسچن کمیونٹی آج محفوظ ہندوستان میں نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ کرسمس پر جو ان کے چرچز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا. سو دیٹس دا سچویشن. اینڈ دا لاسٹ پوائنٹ از ملٹی لیٹرلزم. ملٹی لیٹرلزم پہ آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم پاکستان نے 2021 کا جو 76واں اجلاس تھا جنرل اسمبلی کا، اس میں انہوں نے حصہ لیا، اور اس میں انہوں نے نمایاں موقف اختیار کیا افغانستان پر، جموں کشمیر پر، اسلاموفوبیا پر، کووڈ-19 پر، کلائمیٹ چینج پر. اسی طرح میں نے پارٹیسپیٹ کیا ان دی 76 سیشن آف UNGA، اور مجھے موقع ملا ٹو میٹ اینڈ ہیو ویریئس انٹریکشن ود ڈفرنٹ فارن منسٹرز آف ڈفرنٹ کنٹریز ان نیو یارک. 14 تاریخ کو، آج ہے 14 تاریخ کو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو خوشی ہوگی کہ انشاءاللہ 14 تاریخ کو پاکستان ازیوم کر لے گا چیئرمینشپ آف دی گروپ آف 77 اینڈ چائنا. اور یہ ڈیولپنگ کنٹریز کا ایک سب سے بڑا اور فعال فورم ہے جس کی صدارت پاکستان کو ملے گی، اور اس میں 134 ممالک ہیں جو اس کا گروپ کا حصہ ہیں. اٹس اے ویری بگ گروپ. انشاءاللہ میری ہمارے جو سفیر ہیں منیر اکرم صاحب، ان سے اس پر بات ہوئی ہے، اینڈ وی ہیو اے پراپر پلان کہ ہم نے کس طرح اس کو گروپ آف 77 کو پاکستان نے کیا رول پلے کرنا ہے فار دا ڈیولپنگ کنٹریز. اینڈ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پاکستان کا رول آپ کو اس سال پوری طرح دکھائی دے گا. اینڈ میں عرض کرتا چلوں کہ ایکوساک پاکستان 2020 اور 21 میں ایکوساک کی چیئرمین شپ بھی پاکستان کے پاس رہی. اینڈ آئی ایم کوٹنگ the foreign the secretary general of the UN.
उन्होंने मुझे न्यूयॉर्क पे कहा कि जिस तरह पाकिस्तान ने इकोसॉक के इदारे में दोबारा जान डाली है, मैं अपना मुनीर अकरम को, एम्बेसडर मुनीर अकरम को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। इसी तरह आप देखें कि पाकिस्तान 2021 में यूएन की 7 बॉडीज़ में इलेक्ट हुआ है, एंड पाकिस्तान के कुछ ऐसे हैं जो विजिट्स हुए हैं इन 2021, जिसमें यूएनजीए के प्रेसिडेंट यहाँ आए, जिसमें हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़ यहाँ तशरीफ़ लाए, जिसमें एक्स डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक फूड प्रोग्राम 21 में यहाँ आए, जिसमें डीजी ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, जिसमें अंडर सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, और यूएन इमरजेंसी रिलीफ के कोऑर्डिनेटर 2021 में पाकिस्तान आए, और सेक्रेटरी जनरल ऑफ द डिजिटल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन DCO पाकिस्तान तशरीफ़ लाएँ। आई एम प्राउड टू शेयर विद यू कि पाकिस्तान ने तुर्की के साथ, सूडान के साथ और फ़लस्तीन के साथ मिलके जो एक हंगामी इजलास मुनक़िद कराया फ़लस्तीन पर मई 2021 में, उसमें सीज़ फायर हासिल करने में हम कामयाब हुए और जानें बचाने में कामयाब हुए। और रेजोल्यूशंस जो पाकिस्तान ने स्पॉन्सर किए, जो अडॉप्ट हुई 2021 में, आई विल जस्ट स्पेल देम आउट टू यू। रेजोल्यूशन ऑन यूनिवर्सल रियलाइजेशन ऑफ द राइट्स ऑफ पीपल्स टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, आप देखिएगा कश्मीर का हवाला इसमें आता है, तो ये एक नुमाया रेजोल्यूशन। एक नया रेजोल्यूशन ऑन काउंटरिंग डिसइंफॉर्मेशन फॉर प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स, ये भी आपके सामने है। और फिर है प्रमोशन ऑफ इंटर रिलीजियस एंड इंटर कल्चरल डायलॉग co-sponsored by Pakistan and the Philippines. That was adopted in 2021, and the OIC CFM 47th session adopted a resolution unanimously moved by Pakistan, tabled by Pakistan, on designating 15th of March as the International Day to Counter Islamophobia. हज़रात करामी, ये 2021 का एक खुलासा है जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। आई ऑल्सो इंटेंड कि इसका पूरा हमने मेरा ख्याल बना लिया है, अभी जब बाहर निकलेंगे दोस्त तो उनको पेश कर दीजिएगा, सो दैट यू शुड हैव इट ऑन रिकॉर्ड। एंड हमने इसको वीडियो क्लिप्स भी छोटे छोटे बनाए हैं, वो आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर अ वेरी पेशेंट हियरिंग।